دوستوں، آج چنگیز خان کی مختصر تاریخ لے کر آپ لوگوں کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں۔ مجھے امید ہے یہ تاریخ آپ لوگوں کو پسند آئے گی۔ ویران سرد جنگل میدانوں میں ایک بچہ پیدا ہوا جس کا نام تموجن رکھا گیا۔ یہ وہ وقت تھا جب قبیلے ایک دوسرے سے برسر پیکار تھے اور طاقت ہی سب کچھ تھی۔ تموجن کے باپ یسوگئی ایک طاقتور سردار تھے جنہوں نے کئی قبیلوں کو اپنے زیر اثر رکھا ہوا تھا، مگر دشمنی کی آگ نے ان کی زندگی جلد ختم کر دی۔ ایک سازش کے تحت انہیں زہر دے کر مار دیا گیا اور ان کے قبیلے نے ان کی موت کے بعد ان کی بیوہ اور بچوں کو بے یار و مددگار چھوڑ دیا۔ تموجن کی عمر اس وقت بمشکل 9 سال تھی۔ اس کی ماں ہولون نے بڑی ہمت سے اپنے بچوں کی پرورش کی۔ کئی دنوں تک انہیں جنگلوں میں جرے کھا کر زندہ رہنا پڑا۔ فاقے، سردی اور وحشی جانور، ان سب کے درمیان تموجن بچپن سے ہی جدوجہد کا پیکر بن گیا۔ وہ خاموشی سے ہر تکلیف سہتا گیا، مگر اس کی آنکھوں میں ایک خواب بس گیا تھا۔ وہ خواب کہ ایک دن وہ کمزور نہیں رہے گا، بلکہ دنیا اسے جاننے پر مجبور ہو جائے گی۔ وقت گزرتا گیا۔ جوانی کی دہلیز پر قدم رکھتے ہی تموجن نے اپنے باپ کے پرانے حلیفوں سے رابطہ کیا۔ کچھ نے ساتھ دیا، کچھ نے دھوکا، مگر وہ ہارا نہیں۔ چھوٹے قبیلوں کو جوڑنا، وفاداری حاصل کرنا اور دشمنوں پر حملے کرنا، یہ سب اس کی زندگی کا معمول بن گیا۔ اسے اپنی بیوی بورتے سے سچا پیار تھا، مگر دشمنوں نے اسے بھی اغوا کر لیا۔ تموجن نے ہر قیمت پر اسے چھڑایا اور اس دوران اس کی ایک وفادار دوست جموکا سے دشمنی شروع ہو گئی، جو ایک وقت میں اس کا بھائی جیسا تھا۔ تموجن نے ایک چھوٹے سے گروہ سے آغاز کیا۔ اس کے اندر ایک ایسی قائدانہ صلاحیت تھی کہ لوگ اس کی طرف کھینچے چلے آتے۔ اس نے قبائلی نظام کو توڑا اور میرٹ پر فوج بنائی۔ ہر سپاہی، خواہ وہ عام چرواہا ہو یا رئیس کا بیٹا، برابر سمجھا جاتا۔ اس نے قانون کا ایک مضبوط ڈھانچہ بنایا جسے یاسا کہا جاتا ہے۔ یہ قوانین انصاف، نظم و ضبط اور فوجی وفاداری پر مبنی تھے۔ آخرکار تمام منگول قبائل اس کے جھنڈے تلے متحد ہو گئے اور سال 1206 میں اسے چنگیز خان یعنی تمام بحر و بر کا حاکم قرار دیا گیا۔ پھر اس کی فتوحات کا سلسلہ شروع ہوا۔ چین کی عظیم دیوار، اس کے پار موجود سلطنتوں پر حملہ کیا اور کئی شہروں کو راکھ کا ڈھیر بنا دیا۔ اس نے چین کی جن سلطنت کو شکست دی، پھر مغرب کا رخ کیا۔ وسطی ایشیا، خوارزم سلطنت، ایران، افغانستان، جہاں جہاں اس کی فوج پہنچی وہاں تباہی اور بربادی کا ایک نظام قائم ہو گیا۔ اس نے سمرقند، بخارا، نشاپور جیسے عظیم شہر فتح کیے۔ لاکھوں لوگ مارے گئے، بعض جگہوں پر نسل کشی تک کی گئی، مگر ساتھ ہی اس نے راستے کھول دیے۔ تجارت کو فروغ دیا، ڈاک کا نظام قائم کیا، زبان، ثقافت اور مذاہب کو برداشت کرنے کی اجازت دی گئی۔ چنگیز خان کی جنگی حکمت عملی کمال کی تھی۔ وہ دشمن پر اچانک حملہ کرتا، جھوٹی پیٹھ دکھا کر انہیں گھیر لیتا اور کمزور دشمنوں کو طاقتور بننے کا موقع ہی نہ دیتا۔ اس کی فوج کا ہر سپاہی تربیت یافتہ، وفادار اور چالاک تھا۔ گھوڑوں کی مدد سے وہ تیزی سے سفر کرتے اور ہزاروں میل دشمن پر ٹوٹ پڑتے۔ مگر چنگیز خان کا خواب صرف فتح نہیں تھا، وہ ایک ایسا نظام چھوڑ کر جانا چاہتا تھا جو اس کی غیر موجودگی میں بھی قائم رہے۔ اس نے اپنے بیٹوں کو علاقوں کا حکمران بنایا اور سلطنت کو مضبوط بنیادوں پر استوار کیا۔ وہ ہر مشورے میں اپنی ماں، بیوی اور قابل جرنیلوں سے مشاورت کرتا۔ 1227 میں جب وہ چین کے خلاف ایک مہم پر تھا، اس کی طبیعت خراب ہوئی اور وہ فوت ہو گیا۔ اس کی موت کو چھپایا گیا تاکہ دشمنوں کو فائدہ نہ پہنچ سکے۔ اسے ایک خفیہ جگہ پر دفن کیا گیا جو آج تک کسی کو اس کی قبر کا پتہ نہیں چل سکا۔ چنگیز خان کی موت کے بعد اس کی اولاد نے اس کی سلطنت کو وسعت دی۔ اس کے پوتے قبلائی خان نے چین میں یوان سلطنت قائم کی اور دوسرے پوتے ہلاکو خان نے بغداد کی خلافت کو ختم کیا۔ ایک وقت آیا جب چنگیز خان کی سلطنت دنیا کے سب سے بڑی زمینی سلطنت بن گئی۔ چنگیز خان ایک متنازع شخصیت رہا۔ کچھ اسے سفاک قاتل کہتے ہیں، خط کی علامت مانتے ہیں۔ اس نے جو کیا وہ تاریخ کا ایک ناقابل فراموش باب بن گیا۔ ایک چرواہے کا بیٹا جس نے دنیا کو ہلا کر رکھ دیا اور تقریباً 90% دنیا پر حکمرانی کی۔
دوستو یہ تھی مختصر چنگیز خان کی کہانی. اگر آپ اس کے بیٹوں کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں تو آپ اس ویڈیو کو لائک شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں.